جو باتیں میں اپنے ویلاگ میں آپ کی دعا سے اللہ کے فضل سے کر رہا تھا کہ مولانا کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو مسودہ یا ڈرافٹ آئینی ترامیم کا دیا ہی نہیں گیا، آج مولانا نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے ہی خود پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے کہ یہ 23 مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی بنتی ہیں وہ انہیں دینے کی بجائے حکومت کو اور حکومتی اتحادیوں کو دی جا رہی. یہ کہاں کا انصاف اور قانون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. پائن مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. جلسہ پی ٹی آئی کا لاہور میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حکومت کیا انتظامات کر رہی ہے پی ٹی آئی کے جلسے سے نمٹنے کے لیے، اور کچھ اندر کی خبریں کہ واردات کیا ڈالی جائے گی وہ آپ تک پہنچاؤں گا. عمران خان کا ذکر ہوگا کہ جیل بیٹھ کے کیا بیان دے رہے ہیں، اور پھر جو حکومت نے باریک واردات ڈالی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کے ذریعے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو آرڈیننس کے ذریعے جو تبدیل کیا ہے کہ چیف جسٹس مرضی کا بینچ بنا سکیں گے، وہ کہانی بھی آپ کی خدمت رکھوں گا. عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا احوال بھی بیان کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے ذرا جلسے، جو پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے جو کل ہونے جا رہا ہے لاہور میں، تو کہا جلسے کا ڈر ہے. کہا جلسہ تو ہوگا. کہا بندوں کا ڈر ہے. کہا بندے تو ہوں گے. کہا علیم گنڈا پور کا ڈر ہے. کہا گنڈا پور تو ہوگا. کہا عمران خان کا ڈر ہے. کہا وہ بھی ہوگا. تو گنڈا پور صاحب نے ثوابی میں کنٹینر منگوا لی ہے، وہاں سے کنٹینر کے ذریعے ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے ہوئے لاہور پہنچنا چاہ رہے ہیں. خواجہ صاحب کو شاید جواب دینا چاہ رہے ہیں. لیکن آج بڑی فلم رہی سارا دن لاہور میں. ہائی کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے لوگ کہ جناب طے کریں جلسے کی اجازت. ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو پابند کیا کہ آپ 5 بجے تک اس بارے میں ان کو جگہ اور اجازت نامہ جاری کریں. تو جو ضلعی انتظامیہ انٹیلیجنس کمیٹیاں حکومت کی اپنی نمائندگی اس میں ہوتی ہے، ان سب نے طے کیا کہ جی مینار پاکستان پر تو جلسے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. تو مینار پاکستان کے 4-5 دروازے ہیں، 6 بھی بنتے ہیں لیکن 4 مرکزی ہیں، وہ تو لاک کر دیے گئے ہیں. وہاں کنٹینر آس پاس کھڑے کر دیے گئے. میں اب دوپہر وہاں سے ہو کے آیا. عجیب سا منظر وہ علاقہ پیش کر رہا ہے. تو اب طے یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت لاہور کے آؤٹ سکرٹس میں دی جائے گی. مویشی منڈی رنگ روڈ کے قریب ہے، تو وہاں اجازت دی جائے گی ایس او پیز کے ساتھ. اور یہی نہیں بلکہ خبر میری یہ ہے کہ کوئی درجنوں افراد ایسے ہیں، فی الحال تو میرے پاس لسٹ بھی ایک ہے لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گا. ملک وقار سمیت دیگر لوگ بھی ہیں، یاسر گیلانی بھی، ملک افضل بھی، عامر گیلانی بھی، اور عالیہ حمزہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ امن و امان کے لیے خطرے ہیں. تو 30 دن کے لیے انہیں ڈیٹین کیا جائے، نظر بند کیا جائے. پہلی بات تو ہے یہ. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو مطلوب افراد ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ سی سی ٹی وی کے ذریعے اور سرویلنس کے ذریعے ان کو اریسٹ کرنا ہے جب وہ جلسے میں آئیں. اور ان کی تعداد 37 سے 38 بتائی جا رہی ہے. اور خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر حماد اظہر صاحب کہیں سے رونما ہوئے تو وہ لاہور کی حدود میں تو وہ بھی دھرے جا سکتے ہیں، ان کو پکڑا جا سکتا ہے. حکومت کا پورا پلان یہ ہے کہ یہ جلسہ اول تو ہو نہ پائے، اور اگر مشروط اجازت ہم دے بھی رہے ہیں تو لوگ اکٹھے نہ ہو پائیں. اسی لیے کنٹینرز پکڑ دھکڑ اور گھروں میں چھاپے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن پی ٹی آئی بضد ہے کہ ہم نے جلسہ ہر حال میں کرنا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ ڈر کیا ہے؟ ڈر اصل میں یہ نہیں ہے کہ جلسہ اگر ایک بڑا کامیاب ہو جاتا ہے، مینار پاکستان پہ اگر کوئی 50,000 لاکھ بندہ آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی بڑا انقلاب تو نہیں آتا. ڈر اس بات کا ہے کہ اتنا بندہ جب اکٹھا ہوگا، اس کا ایک مومنٹم ہے، اس نعرے بازی ہے، ایک جوش ہے، پھر علی مین گنڈا پور دیگر کی تقاریر ہیں. یہ خبر بھی یاد رکھیں کہ شاید گنڈا پور صاحب کو لاہور پہنچنے میں دقت ہو. یہ میرا جملہ آپ یاد رکھیے گا، کوشش وہ پوری کریں گے. اور اہم امتحان موجودہ قیادت کا ہے کہ وہ کس حد تک باہر آتے ہیں اور لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں. ٹولیوں کی صورت میں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں لوگ نکلیں گے قافلوں کی صورت میں، لیکن اصل امتحان ہوگا کہ وہ جگہ جو بنی ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. پی ٹی آئی کے لوگ پر امید ہیں کہ ہر حال میں ہم جلسہ کریں گے اور وہاں اکٹھے ہوں گے. تو اصل بات اس جلسے کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو وہاں موجود ہوں گے، جن سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو نعرے لگائیں گے، کیونکہ حکومت وقت جلسے تو آپ نے دیکھ لیے تھے. تو اسمبلی جو ہے نا پی ٹی آئی کی، جہاں بھی پی ٹی آئی کے 5,000 10,000 50 یا لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے، اس سے حکومت تھوڑی ڈر رہی ہے، کیونکہ ساکھ نہیں ہے نا. تو ڈر رہے ہیں کہ عوام کا احتجاج، عوام کے نعرے بازی، عوام کا غم و غصہ لاہور میں ہم دیکھیں گے، ٹی وی پہ چلے گا، سوشل میڈیا پہ چلے گا، تو اس کا امپیکٹ ہوگا. اس امپیکٹ سے ڈرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تحریک اس سے جنم نہ لے.
خان صاحب نے بھی آج ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا لاہور میں اگر جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو جلسے کو ہم احتجاج میں بدلیں گے، اور 1.5 سال سے ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں نہ کرنے دیا جا رہا، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور سپریم کورٹ کو، جمہوریت کو، اپنی آزادی کو بچانے کے لیے ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی، یہ خبر میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے وہ جلسہ منسوخ کیا تھا، اور انہوں نے کہا گارنٹی کے باوجود اسلام آباد کے جلسے میں کنٹینرز لگائے گئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور اگر لاہور کے ڈی سی نے اجازت نہ دی تو ہم احتجاج کریں گے۔ مشرف کے دور کا ذکر کیا کہ اس دور میں بھی یہ سب نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے قاضی فائصہ صاحب کو کہا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر دھاندلی کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن بال کرواتا ہے، قاضی فائصہ کیچ پکڑتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہیں وہ آئینی ترامیم کے براہ راست بینیفیشری ہیں، اور یہ ہر کیس اپنے پاس لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فراڈ کو رکوانے کے لیے 4 امپائرز کو اپنے ساتھ ملا کر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ محمود الرحمان کمیشن کا ذکر بھی کیا، شیخ مجیب کا بھی کیا، اور ماضی کی تاریخ میں کبھی انہوں نے حوالہ دیا۔ اب میں نے ذکر کرنا ہے فوراً حضرت مولانا فضل الرحمان کا۔ جناب، بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی آج مولانا فضل الرحمان کی۔ جو باتیں میں اپنے ویلاگ میں آپ کی دعا سے، اللہ کے فضل سے کر رہا تھا کہ مولانا کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو مسودہ یا ڈرافٹ آئینی ترامیم کا دیا ہی نہیں گیا، تو آج مولانا نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہماری ملاقاتیں ہوئیں بلاول صاحب سے، حکومتی لوگوں سے، ان کے پاس ڈرافٹ تھا ہی نہیں، مسودہ تھا ہی نہیں، ہم مانگتے تھے دیا ہی نہیں، بالآخر خدا خدا کر کے انہوں نے ایک کاپی دی، اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے جو کاپی ہمیں دی گئی وہ پیپلز پارٹی کو بھی دی گئی یا نہیں دی گئی۔ مولانا نے 4-5 بڑی اہم باتیں کی جس سے انہوں نے تعین کر دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک، انہوں نے کہا کہ شخصیات کی بجائے ہم عدالتی اصلاحات چاہتے ہیں، اداروں کی اصلاحات چاہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ مولانا کی شرط ہے کہ مائنس قاضی بات ہوگی ورنہ بات نہیں ہوگی، ان کو جانے دیں اور اس لاش کو اپنا اٹھائیں۔ اور خصوصی کمیٹی میں بھی انہوں نے اس بارے میں اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع بھی واپس لے سکتے ہیں اور ججز کی تعداد میں اضافہ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی جو اب طے یہ ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور ہم، یعنی جے یو آئی فیو اور مولانا، یہ اپنا اپنا مسودہ تیار کریں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اب حکومت نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا، آرڈیننس کا معاملہ، یا اسپیکر نے جو خط لکھ کے نئی فہرست جاری کی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کے ذریعے بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم مولانا یا کسی اور کے در پہ نہ جائیں۔ 2/3 تو ہمارے پاس آ گئی ہے پارلیمان میں، لیکن ابھی بھی سینٹ کا مسئلہ ہے وہیں کا وہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی مولانا نہیں بھی مانتے تو ہم خود کر لیں، لیکن اس کو سائڈ پہ رکھ کے مولانا اور بلاول اپنا اپنا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مولانا اب سر فہرست ہوں گے، ترامیم جو آئیں گی وہ مولانا کی مرضی سے آئیں گی، اور مولانا اس کو لیڈ کریں گے، اور وہی آج ثابت ہوا۔ ان کی پریس کانفرنس جو ملتان میں بڑی ہیوی قسم کی اور اہم ترین پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا جی افسوس ہوا کہ کچھ ترامیم میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن میں بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کا ہلکا سکیڑا جا رہا تھا، ملٹری کا کردار بڑھایا جا رہا تھا۔ اور ایک بڑی اہم بات مولانا فضل الرحمان نے کہی، انہوں نے کہا جی ایسا کیوں ہے کہ ایک زمانے میں لوگ فوج کے مخالف کو بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور آج فوج کے حق میں بات سننے کو تیار نہیں ہے؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور کہا ہے کہ اس پہ آپ غور کریں۔ اور پھر پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے باقاعدہ اتحاد نہیں ہے، ہم ڈے ٹو ڈے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ ہم دونوں جو سخت پوزیشن پہ تھے اب اعتدال میں آئے ہیں، اور پارٹی پوزیشن والا جو معاملہ اسپیکر نے جاری کیا اسمبلی سیکریٹریٹ، انہوں نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ عوام کی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر بنتی ہیں، اور ان کا کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا نمبر ہے، لیکن ہمارا بیانیہ زیادہ مقبول ہے اور ان کی ساکھ عوام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور انہوں نے کہا جی یہ جو اسمبلی ہے یہ عوامی نمائندگی نہیں کرتی، عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے، یہ دھاندلی زدہ اسمبلی ہے، ہم فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ایک باریک بات مولانا نے کی کہ ہم ڈے ٹو ڈے پارلیمانی کردار ادا کریں گے، کیونکہ اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ افغان سفیر کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ وہ قومی ترانے پہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور کوئی آسمان نہیں گر گیا اگر وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ مولانا نے بات کر کے اس معاملے کو یہاں رفع دفع کر دیا۔ قاضی فائصہ صاحب نے آج پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تعیناتی کا معاملہ تھا، ایک خاتون تھیں ڈاکٹر سمینہ جو ریکٹر ہیں اسلامک یونیورسٹی کی، ان کے حوالے سے کچھ ریمارکس دیے ہیں جو سوشل میڈیا پہ زیر بحث ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈاکٹر سمینہ جو ہیں یہ ویل چیئر پر آئیں، ان کے وکیل بھی تھے، اور ڈاکٹر سمینہ کے وکیل کی چیف جسٹس تلخ کلامی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو جعلی کہا، تو ڈاکٹر سمینہ کی حالت دیکھ لیں، یہ ویل چیئر پر ہیں۔ تو ڈاکٹر سمینہ پورے پاکستان میں ایک خاتون ملی ہیں جو ہر وقت بیماری میں رہتی ہیں، ایچ ای سی اجلاس میں نہیں آ سکتی، چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں، اور میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کریں ڈاکٹر سمینہ اس پر چیف جسٹس برہم ہوئے ہیں، اور یہ میڈیا کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، انہیں یہاں بلائیں چیف جسٹس۔ اور پھر جب نکلیں تو انہوں نے کہا یہ 3-4 میڈیا کے لوگ باہر نکل جائیں گے،
یہ چیف جسٹس کو گالیاں دیں گے، میڈیا کو ہائر کر کے باہر گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ یہ قائد صاحب آج بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمارے کچھ صحافی اس کی وضاحتیں بھی کریں، لیکن چیف جسٹس کا رویہ جو تھا، وہاں ڈاکٹر سمینہ جو کہ ریکٹر اسلامک یونیورسٹی کی، ان کی جو حالت تھی، ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، دوائیوں کے اثر میں تھی، انہوں نے کچھ وقت مانگا کہ میں بات بعد میں کروں گی، تھوڑے میں دوائیوں کے اثر میں ہوں، لیکن جو غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا اور میڈیا کو جو باتیں سنائیں قائد صاحب نے، فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، غم و غصہ نظر آ رہا ہے، غصہ کہیں اور نکال اس بیچاری خاتون پہ جو بیمار ان پہ نکال دیا۔ بہرحال اب حکومت نے جو باریک واردات جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ ڈال دی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ایکٹ تھا اس کے اوپر آرڈیننس آیا ہے، کابینہ کی منظوری ہوئی اور پھر صدر مملکت نے اس پر دستخط کیے تو یہ آرڈیننس جاری ہو گیا۔ اس کے تحت اب چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور ایک چیف جسٹس کی مرضی کا جج، وہ ہیں جسٹس امین الدین خان، وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو بینچ بنائے گی۔ اب جسٹس امین اور جسٹس قاضی ایک سائڈ پہ ہیں اور جسٹس منصور ایک سائڈ پہ ہیں، تو اب مرضی کے بینچ بنے گے۔ یہ وجہ پنجاب میں جو الیکشنز کے معاملات تھے اس کے لیے ایک بینچ بن گیا، 5 رکنی جو ٹریبونلز کی سماعت کرے گا، اس میں امین الدین صاحب بھی ہیں، نعیم افغان بھی ہیں اور چیف جسٹس کی مرضی کے ججز ہیں بظاہر۔ اس کے علاوہ جو اب سماعتیں ہوں گی یا اپیل ہوگی ان کی ریکارڈنگز بھی کی جائے گی اور اس کا ٹرانسکرپٹ بھی تیار کیا جائے گا۔ یہ اس میں ایک نئی شے ڈالی گئی ہے۔ یہ بظاہر بدنیتی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوسری اہم خبر جو پارٹی پوزیشن کے حوالے سے تھی وہ بھی میں نے آپ کو واضح کرنی ہے کہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے ہی خود پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے۔ ابھی الیکشن کمیشن کا چوتھا دن مسلسل اجلاس ہو رہا ہے، وہ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پا رہے، لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس فیصلے کی حکم عدولی کرتے ہوئے اسپیکر نے اور اسمبلی سیکریٹریٹ نے یہ پارٹی پوزیشن جاری کر دی اور الیکشن کمیشن کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہی فہرست ہوگی۔ اب اس کے مطابق تحریک انصاف کا وجود ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے نام پہ 80 بندوں کو سیٹیں دی گئی ہیں، 80 لوگ جو ہیں ان کو سنی اتحاد کونسل کا رکن ظاہر کیا گیا۔ اس سے پہلے 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا، جن کی وضاحت مانگی تھی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے، اور نئے الیکشن ایکٹ کے بعد پارٹی پوزیشن یہ اب تبدیل ہو گئی ہے۔ اس میں نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی سے واپس جو لی گئی تھی مخصوص نشستیں، وہ بھی ان کو واپس ملیں گی، جو 20 سے 22 بنتی ہیں۔ 213 ان کا نمبر بن جائے گا اور 20-22 مخصوص نشستیں ڈالیں، 233-34 پہ چلے جائیں گے، 2/3 کے لیے 224 چاہیے۔ لیکن مسئلہ سینٹ میں ہوگا، جہاں پہ حکومت کے پاس 58 ووٹ، اگر مولانا کے 5 مل جائیں تو بھی 1 ووٹ کم ہے، وہاں 64 چاہیے، اسی لیے اختر جان مینگل کے پاس یہ جا رہے تھے۔ اب نون لیگ کی 110 ہوں گی، پیپلز پارٹی کی 69 ہیں، ایم کیو ایم کی 22، کاف کی 5، آئی پی پی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا 1 رکن ہے۔ دوسری جانب جو سنی اتحاد کونسل جس کو نام دیا گیا اس کے پاس 80، جے یو آئی فے کے پاس 8، آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے، جو عمر ایوب وغیرہ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ پی کے میپ ہے، بی این پی مینگل ہے اور ایم ڈبلیو ایم کی 1 نشست ہے، اور 23 مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ملیں گی۔ اب آپ اندازہ کریں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ غضب خدا کا کہ یہ 23 مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی بنتی ہیں وہ انہیں دینے کی بجائے حکومت کو اور حکومتی اتحادیوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف اور قانون ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ آپ نے سیٹیں جیتی ہیں لیٹ سے 10، تو آپ کو 10 کے حساب سے مخصوص نشست ملے گی جو آئین میں لکھا ہے۔ جو آپ نے نمبر آف سیٹ جیتی نہیں ہیں اس کے ساتھ آپ کو مخصوص نشستیں کسی اور کی مل رہی ہیں، یہ تو زور زبردستی، دھونس اور دھاندلی ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہ سسٹم اپنا وجود منوانے کے لیے، اپنی دھونس جمانے کے لیے آخری حد تک جا رہا ہے۔ مجھے تو اس سے صرف یہی نظر آ رہا ہے۔ میں نے عارف الوی صاحب کا ذکر کرنا ہے کہ ان سے کل ہماری صحافیوں کی ملاقات ہوئی بڑی تفصیلی، وہ میں آپ سے وہ میں اگلے ویلاگ میں کرتا ہوں۔ فی الحال پی ٹی آئی کے جلسے پر آپ فوکس رکھیں۔ A lot to happen in the wake of this جلسہ، پکڑ دھکڑ اور جلسے میں زور زبردستی بھی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر حال میں جلسہ کر کے وہ دم لیں گے، لیکن مجھے خدشہ نظر آ رہا ہے کہ کل کا دن لاہور میں ایک انتہائی برا دن ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔